تو ان باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہا کرتے تھے، انا شہید ان العباد کلہم اخوہ، کہ لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب ان کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، غرض یہ کہ وہ کہیں بھی رہنے والے ہوں اور کسی بھی شناخت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی آئیڈینٹی کے حامل ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے بعد وہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے جو سب سے پہلا تصور، جو سب سے پہلا کنسیپٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو آپس میں یہ سوچتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ انسان جس قدر انسان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس قدر اس کا خیال کرنا بند کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے قربتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جیسے جیسے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ویسے محبت بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، احترام بھی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اچھے تعلقات بھی بنتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قریب کرنے کے لیے، انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام کروانے کے لیے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان، خواہ ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائی ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ بھائی ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو جب ہمارے باپ اور ہمارے ماں ایک ہیں تو اس کا لازمی مطلب یہ بنتا ہے کہ سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پہلی تعلیم کے مطابق تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں۔ اب بھائی سمجھ لیا تو بھائی سمجھنے کے بعد کچھ تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے موقع پر ان تقاضوں کو بھی یاد دلایا کہ تم جب انسانوں کو بھائی ماننا شروع کر دو تو دوسری بات اور پیش نظر رکھنا، وہ بات کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کمپلیٹ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو بھلائی، جو خیر، جو فلاح بہبود انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ چنانچہ انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ یہ بھی پسند کرے کہ اس کے باقی بھائیوں کی بھی جان محفوظ رہے۔ انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے، تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ پسند کرے کہ اس کے باقی بھائیوں کا مال بھی محفوظ رہے۔ انسان پسند کرتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ پسند کرے کہ اس کے باقی بھائیوں کی عزت بھی محفوظ رہے۔ انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آئیں، تو اس کا تقاضا یہ بھی ہے، اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ باقی انسانوں اور باقی بھائیوں کے بارے میں یہ پسند کرے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ غرض یہ کہ جو بھی چیز، جو بھی خیر کی بات انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، حدیث کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کے اس فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام خیر کی باتیں، وہ تمام بھلائی کی باتیں انسان دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔